اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت سنة الاعتكاف. اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان عظیم ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ ہفتہ وار اجتماع میں ہم لوگ جمع ہیں اور کچھ باتیں دین کے حوالے سے اور اپنی قبر و آخرت کے حوالے سے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے حوالے سے ہم سماعت کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ ہمارے سامنے کو بولنے کو جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. قرآن کے کچھ احکام اور اس کے ساتھ ساتھ اذان کے حوالے سے دو ٹاپکس لے کر ہم کئی دنوں سے چل رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے اور اس ٹاپک کو بعد میں بھی انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. جو قرآن پاک کے بیان کردہ احکام کو سچا نہ مانے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: جو قرآن پاک کی بیان کردہ کسی بھی چیز کے سچا ہونے میں شک کرے، انکار میں شک کرے، وہ کافر ہے. جو قرآن پاک کے بیان کردہ کسی بھی احکام کا انکار کرے، اسے سچا نہ مانے، یعنی انکار کرنا، اسے جھوٹا تسلیم کرنا یا اس پر شک کرنا، تو اس کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ قرآن پاک کے بیان کردہ کسی بھی چیز کے سچا ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے. تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ آپ سماعت فرما لیں. کسی بھی قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا، قرآن پاک کسی بھی آیت کو یہ اللہ کا کلام ہونے کا انکار کرنا، یہ بندے کو کافر کر دیتا ہے. علماء نے فرمایا کہ کسی غیر قرآن کو قرآن نہیں کہہ سکتے اور قرآن کو غیر قرآن نہیں کہہ سکتے. ایک آیت کریمہ ہے وہ قرآن کی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ بھی انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. اور ایک غیر قرآن ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں، اس کو اگر قرآن کہے گا تو بھی انسان کافر ہو جائے گا. یہ عقیدہ ہے. اب اس میں خاص کر قرآن کے جو احکام بتائے گئے، قرآن میں جو انسٹرکشنز آئے گئے ہیں، قرآن میں جو کمانڈمنٹس اور جو چیزیں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، ان چیزوں کا اگر بندہ انکار کرے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. ہمیں معلوم کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے. ہمارے یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا، سننے کا بڑا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، ثواب ملتا، لیکن احکام اسی وقت سمجھ میں آئیں گے جب ہم ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے یا سنیں گے کم سے کم. افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری زندگی کا ہمارا اکثر حصہ گزر جاتا، 30-40 سال گزر جاتے اور مرنے کے قریب ہم پہنچ جاتے، لیکن پوری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بھی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر پورا مکمل قرآن ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے سنا. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کم سے کم ہم یوٹیوب کے ذریعے سے بھی ہمارا ذہن نہیں بنتا. ہمارا ویڈیوز بھی وہ پسند آتے ہیں 30 سیکنڈس کے، جو 10 سیکنڈ کے. ایسا وہ تفسیر کا پروگرام جو کسی مفتی صاحب نے بیان کیا ہو، کسی سنی عالم نے، جو 1 گھنٹے پر یا 40 منٹ پر مشتمل ہو، جس میں قرآن کی تفسیر کو وہ خاموشی سے گھر کے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سننے کا صبر ہمارے اندر نہیں. ہمیں ویڈیوز بھی کیسے بنا اور ہمارے وہ بھی نعتیں وغیرہ ماشاءاللہ اچھے سنتے ہیں، بہت اس میں برکت اللہ عطا فرمائے، لیکن وہ شوق نہیں ہوتا جو تفسیر سننے کے حوالے سے. بہرحال اب اس میں تفسیر سننے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. اب رمضان آ رہا ہے، کیونکہ جب ہم سمجھیں گے نہیں تو کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو قرآن نے باقاعدہ بیان کر دیا، لیکن ہمیں ہمارے خاندانی رسومات کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اسے انکار کر بیٹھتے. اگر سنے ہوتے تو دل میں عظمت پیدا ہوتی بھائی کہ کسی عالم کا کہنا نہیں بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے، تب بندہ زبان اپنی بند رکھتا. اس کی کچھ مثالیں آپ دیکھیں. عورت کا شوہر جب انتقال ہو جاتا، عدت کرانے کے مسائل ہوتے ہیں، اسے ویٹنگ پیریڈ بولتے ہیں. انتقال ہو گیا شوہر کا 4 مہینے 10 دن عدت کرانا.
اور اگر طلاق ہو گئی تو 3 حیض عدت ہوتی ہے. اگر عورت حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ عدت گزارنا پڑتا. عباس خاندان میں لوگ بولتے ہیں اس دوران کچھ احکام ہیں، یعنی ان دنوں میں عورت سنگار نہیں کر سکتی، عورت کو کوئی پیغام نہیں پہنچا سکتا نکاح کا، اور یہ عورت دوسرے سے نکاح بھی نہیں کر سکتی جب تک یہ عدت کا وقت ہوتا ہے. ایک ویٹنگ پیریڈ کہلاتا ہے اسے. عباس خاندان میں بولتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خاندان میں عدت کیا بھی نہیں، جیسے ہی شوہر کا انتقال ہو جاتا 3 مہینے کے بعد یا 40 ماہ کے بعد ہمیں عورت کو باہر جاب کے لیے بھی بھیجتے، سنگار کے لیے بھی عورت جاری، اور دوسرے سے نکاح بھی ہوا. یہ حرام، یہ ناجائز ہے، کیونکہ قرآن نے حکم بیان کر دیا کہ یہ عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ بیان کر دیا کہ اس طریقے سے کسی کا انتقال ہوا. خاندان والے کو تو خاندان والے کو کہ ان کی مطلب آپ کو اختیار دیا کون؟ کیوں بولتے ہیں ہمیں نہیں کراتے، اتنا اختیار دیے کون؟ یہ وجہ ہوتی ہے کیونکہ اتنا معلوم ہی نہیں. ایسے بہت سارے مسائل ہیں کیونکہ قرآن ترجمہ و تفسیر سے جب ہم سمجھیں گے علماء سے تب بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طریقے سے بچیوں کی شادی ہو گئی، اب شادی ہمیں گھر کو دے ڈالے، شادی میں نذرانہ دہیج دے ڈالے، لیکن جب وہ باپ دادا کی پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوتی، تقسیم ہوتی، اس میں قرآن بیان کرتا کہ مرد کے لیے 2 حصے، لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے 1 حصہ. اب یہ باقاعدہ اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا، مثال کے طور پہ سمجھو آپ 1 لاکھ روپے ہے سمجھو، تو اس میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو اس میں بیٹے کو اگر 2 حصے آئیں گے تو بیٹی کو 1 حصہ آئے. بیٹے کو اگر اس طریقے سے سمجھے 10,000 مل رہے تو بیٹی کو 5,000 روپے ملتے ہیں. تو یہ باقاعدہ یہ احکام قرآن میں بیان کیے، وراثت کے پراپرٹی کیسا ڈسٹریبیوٹ ہونا، یہ حدیث میں نہیں بلکہ قرآن میں بیان ہوئے. اب لوگ ہیں نا اپنی طرف سے بیان بنا لیتے کہ ہمیں بچی کو شادی کر کے دے ڈالے، بچی کا کیا بھی حصہ نہیں، میری بچی کا کیا بھی نہیں حصہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوئی. تمہارے خاندان کی بات تم نے اختیار دیا کون؟ کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مردوں کے لیے ڈبل حصہ ہے، عورت کے لیے 1 حصہ ہے. اب وہ بھی اس میں بھی حکمت ہے، کیوں بھائی مرد کے لیے 2 حصے قرار دیا، عورت کے لیے کیوں؟ اس کو ذمہ بات ہے کہ بتاتا چلوں میں آپ کو. اس کی حکمت علماء نے بیان کی. مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی، عورت کے اوپر کوئی خرچہ نہیں، نام نفقہ نہیں. شادی سے پہلے لڑکی کا نام نفقہ کون دینا؟ باپ اور بھائی دینا. شادی کے بعد شوہر اور بیٹا دینا. یعنی فائنینشلی عورت فری ہے اسلام میں. شادی سے پہلے بھی یہ کرتیا اپنے آپ پر بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، شادی کے بعد بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن مرد کے اوپر عورت کی ذمہ داری اور کفالت ہے، اسی لیے عورت مرد کے لیے 2 حصے رکھے گئے ہیں. اب خاندان میں کیا بولتے ہیں؟ ہمارا خاندان پر ایسا نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن میں یہ سب نہیں سمجھتے. قرآن میں ڈیٹیل پراپرٹی کیسے تقسیم کرنا یہ بھی بیان کیا گیا. بھانجی سے شادی کر لیتے ہیں، آج بھی یہ رواج ہے کہ بھانجیوں سے شادی کر رہے ہیں کیونکہ غیروں کے ساتھ قابلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتے ہوئے. یعنی ہمارے خاندان میں چلتا ہے قرآن بیان ہوا حرام ہے، تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری بھتیجیاں. یہ قرآن کی سورہ نساء کی آیت آپ پڑھے تفسیر سمجھ میں آتی. کیوں؟ ہمیں قرآن پوری زندگی نہ سمجھے، نہ سیکھے، نہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر سمجھنا، ہمیں سمجھے. ہمارا شوق ہے قرآن پڑھنے کا. رمضان آ رہا ماشاء اللہ، دادی بھی جھوم جھوم کر قرآن پڑھتی گھر میں، مامی بھی، نانی بھی، سب کے سب. اور باقاعدہ بولتے ہیں ہمارے 2 قرآن مکمل تھے. کتنے قرآن پڑھے تمہیں، کتنے پارے ہوئے تمہارے؟ پھر ترجمہ تفسیر سے پڑھے، پوری زندگی ہوئی. قرآن میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا. لیکن ابھی تک کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر بھی ہمیں معلوم نہیں. اب معلوم نہیں ہونے کا ایک تو برکت سے محروم ہو گیا، لیکن غلطیاں اتنی بڑی ہوتی. کبھی کبھار کوئی چیز ہمارے سامنے آتی، کوئی حکم ہمارے سامنے آتا، ہمیں اس چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کے صحیح آیت سے اس کا حکم ثابت ہو رہا ہوتا. طلاق کے مسائل ہے، شادی بیاہ کے مسائل ہے، دودھ پلانے کے مسائل ہے، رضاعت کے مسائل ہے، اتنے عقیدے کے مسائل ہے. اس کو بندہ انکار کر دیتا ہے، اس کو ہمارے خاندان میں نہیں گئی، وہ سب ہمیں معلوم نہیں ہوئی، اس کو کھولنے کے بعد یہ سب قرآن کے احکام سے ثابت نہیں ہوتے. انسان ایسا بول کر کافر و مرتد ہو جاتا. اسی لیے بندہ جب قرآن تفصیل سے جب سمجھتا، جب علماء کی صحبت میں بیٹھ کر جب بندہ سمجھتا، تو تب کہیں جا کر اسے معلوم ہوتا ہے یہ چیز قرآن میں آ گئی تھی، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس کا انکار کرے گا تو میرا ایمان چلا جاتا. بندے کو احساس ہوتا. آپ سمجھ نہیں اپنا قرآن خانی کا ہونا، گھر کی اوپننگ میں، دکان کی اوپننگ میں کسی کا انتقال ہو گیا 40 دن، وہ اس کو شوق سے پڑھاتے 40 دن. اس کے بعد میں نے وہ بتایا کہ آج کل وہ سسٹم نکل گیا. آلریڈی قرآن پڑھ کر اگلے رہا کرتے ہیں، کتنے پیسے ہونا پیسے دیے کہ قرآن بخش ماسک پیسے انہیں بخشتا ہے، ایسے چلے جاتا ہے.
یہ ہماری جہالت، ہمیں یہ چیزوں کو سمجھے نہیں، اس وقت فنونی مسائل ہیں، یہ سب کرنا لازمی ضروری ہے اس لیے جب ہمیں خود ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں تو الگ لوگوں دیکھو اس کا ڈیمانڈ ہوتا، اس کا مارکیٹ بھی بن جاتا، کوئی ہمیں سیکھے نہیں۔ تو ہمیں قرآن پڑھنے کا بھی شوق رہتا، یاد رکھو رمضان کو یا پوری زندگی بھی، یہ صحیح مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، پوری زندگی عربی متن جو ہے پورا قرآن حفظ کرنا بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، قرآن کا حفظ کرنا بھی فرض اور واجب نہیں ہے، اور پورا متن جو عربی کا الحمد سے والناس تک پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن قرآن کے احکام سمجھنا فرض اور واجب ہے۔ لیکن ہمیں پڑھنا، بچے کو قرآن پڑھانا، ہمیں بچے کو قرآن پوری مکمل کرا اور دور بھی کرا 2 بار، اور بعض لوگوں کو تو رشتے میں آپ کو نہیں ہمیں قرآن دور کر رہے ہیں، آلریڈی پڑھ لیے 2-3 دن دور کر رہے ہیں، بھائی کیا سیکھے اس کو سمجھے گا تو بھی، اور زیادہ سے زیادہ وہ 5 کلمے پڑھا دیتے ہیں، اور وہ ابھی اس میں کیا سیکھے، قرآن کے احکام، نماز کے اتنے مسائل ہوتے ہیں، کب سیکھنا، یہ سیکھنا ضروری نہیں، سیکھنے کی وجہ سے بندہ بنے گا پڑتا۔ تو یہ جو ہمارا شوق ہے کہ ہم پوری قرآن مکمل کریں، بہت اچھی بات ہے، برکت ملے گی، لیکن جو قرآن کا مقصد ہے اس سے بندہ محروم ہو جاتا، اسے سمجھنا ضروری ہے، نہیں سمجھے گا تو بہت ساری غلطیاں بھی بندے سے ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری برکتوں سے بھی انسان محروم ہو جاتا، اور کبھی کبھار کفر تک بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز کا انکار کرتا جو قرآن کے واضح طور پہ موجود ہوتا ہے۔ ایک یہ چیز، اسی لیے جہاں پر آپ قرآن کی تلاوت کریں، رمضان آ رہا، ترجمہ لے لیں آپ کنز الایمان کا، اس کے ساتھ مختصر خزائن العرفان لے لیں، اس کے علاوہ بھی علماء اہل سنت کے بہت سارے مختصر تفاسیر ہیں، اسی لیے اردو سیکھیں، ہمارا اردو آتا ہے، تفسیر جو اکثر ہے یہ اردو میں، اب ہمارا اردو سیکھنے کا بھی شوق نہیں، پہلی بات تو قرآن ترجمے سے بھی بات کی بات ہے، دیکھ کو پڑھنا بھی اتنا قرآن نہیں آتا، تو دیکھ کر پڑھنے کا پہلے آپ سیکھ لیں ناظرہ، اس کے بعد چند سوریں آپ کو یاد کر لیں، اس کے بعد اردو سیکھیں، اردو سیکھنے کے بعد آپ کو کورس بھی مل جائے گا، تفسیر قرآن کا کورس، وہ کورس کریں یا پھر خود آپ پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ بہت بڑی حسرت ہوگی، بہت بڑا پچھتاوا ہوگا، پوری زندگی تو گزر جائے گی لیکن قرآن کو سمجھنے کا موقع انسان کو نہیں ملے گا۔ موت کے جب آخری لمحات ہوں گے، جب آخری سانسیں چل رہی ہوگی، سکرات کا عالم ہوگا، اس وقت بندے کو اتنا پچھتاوا ہوگا کہ پوری زندگی گزر گئی، وہ عظیم قرآن، وہ عظیم کتاب، رب کا کلام میرے گھر میں تھا اور مجھے گھر بیٹھے ملا تھا، اس گھر میں میری پیدائش ہوئی تھی جس گھر میں قرآن تھا، لیکن پوری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی اس ترجمے کو، تفسیر کو نہیں پڑھا، بہت بڑا پچھتاوا انسان کو مرتے وقت ہوگا، اور وہ حسرت جو ہے بندے کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی لیے جیتے جی کم سے کم اب ترجمہ و تفسیر کم سے کم پڑھنے نہیں آتا، علماء سے سنیں، الحمدللہ ہمارے علماء کی یوٹیوب پر آپ کو پوری 30 پارے کی تفسیر کے پروگرامس آپ کو مل جائیں گے، باقاعدہ آپ سنیں، اور رمضان آ رہا، رمضان میں بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کریں، جہاں پر بھی تفسیر قرآن کا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ وہاں پر آپ شرکت کریں، اگر ہماری مسجد میں اگر موقع ملا تو دعا کریں، اگر سہولت ملی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ رمضان میں اکثر علماء بزی رہتے تو رمضان میں ہونا یا مشکل ہے، پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں تفسیر قرآن کا پروگرام رکھیں، اگرچہ 15-20 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، اگرچہ پوری تفسیر ہونے کے لیے 20 سال 10 سال لگے، لیکن شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر آپ لوگ اگر آئیں گے، سننے کا شوق ہوگا، ہمارے یہاں تو ہمیں یہ مسجد اگرچہ تھوڑا آبادی سے ہٹ کر ہے، لیکن مقصد ہی یہ ہے تاکہ لوگ یہاں پر آ کر ایک ٹریننگ سینٹر ہو، ایک تربیت گاہ، اس لیے یہ دور ہے، یہ بہانہ بنا کر ہم اپنے مسجد سے ہی آنا چھوڑ دیں، بہرحال تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ وہ ارادہ ہم کریں گے۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ایک قرآن کے واضح حکم ہوتا، نص قطعی سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کا انکار اگر بندہ کرے گا تو کافی ہو جائے گا، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، قیامت کا دن ہے، ان چیزوں کا اگر بندہ انکار کرے گا تو وہ 100% کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہوئی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس کا حکم ہوتا لیکن جس کی تفصیل جو ہے علماء بیان کرتے ہیں، تو ان کا اگر آپ انکار کریں گے تو کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن گمراہ تو کبھی کبھار ہو جائیں گے، یا کبھی کبھار گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ، اور یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں، ائمہ مجتہدین جو ہے وہ انکار کرتے ہیں،
وہ اپنے دلائل سے انکار کرتے ہیں، یہ بڑے علماء کی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں ہے وضو کے 4 فرائض بیان کی، اس میں سے ایک ہے کہ مسح کرنے کا بیان ہے۔ اب مسح کیسا کرنا، کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، کیا مسح کا اگر انکار کرے گا تو انسان تب کافر ہو جاتا، کیونکہ مسح کا حکم جو ہے واضح طور پر قرآن میں آ گیا۔ لیکن کتنے سر کا مسح کرنا، 25% کرنا، 50% کرنا، چوتھائی سر کا کرنا یا پورے سر کا مسح کرنا، اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ اس کا ائمہ مجتہدین اگر انکار کریں گے تو اس پر حکم کفر نہیں لگایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایک چیز ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں قرآن میں ہے، لیکن اگر کوئی سامنے والا انکار کر لے تو آپ اور میں حکم نہیں لگا سکتے کہ سامنے والا کافر ہے، بلکہ علماء مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے کہ کسے کافر کہنا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہر ایک مفتی بن کر بیٹھا ہے، اور اگر کوئی ایک چیز کو اگر وہ نہیں مان رہا، ایک حدیث کا اگر وہ انکار کر رہا تو اسے فوراً کافر بول دیتے ہیں۔ تو یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہوتی ہے، باریکیاں بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈیٹیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی ایک مسئلہ سمجھ کر اب اس میں بیان کر دیا کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا بندے کو کافر کر دیتا، تو یہ اپنے طور پہ ہم خود سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے لیے سبب ہے کہ ہم قرآن کے کسی بھی حکم کا انکار نہ کریں، بلکہ ہر حکم کو مانیں۔ اسی طریقے سے ہماری عورتیں پردے کا انکار کریں، دل کا پردہ ہوتا، برقع پہننا ضروری کیا ہے، کہاں ہے وہ دل اچھا ہے، دل صاف کرنا، کپڑے سے لے تو کیا ابھی بولو ہے۔ قرآن میں پردے کے احکام بیان میں سورہ احزاب اگر آپ اٹھائیں گے، سورہ نور اٹھائیں گے تو اس میں باقاعدہ پردے کے احکام بیان ہوئے کہ پردہ عورت جب باہر نکلے تو اپنے سینے پر پردہ رکھے۔ اس طریقے سے پردے کے احکام میں قرآن میں موجود ہے۔ اگر صراحتاً اگر کوئی عورت پردے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے، معلوم نہیں ہمیں کیا سمجھتے قرآن میں کیا ہے، خالی کھانے واسطے، قرآن کھانے کے واسطے اور کسی دن تو مرے تو چیلن کے واسطے کہتا چل۔ تو قرآن میں پردے کے احکام بھی موجود ہے، عقیدے کے حوالے سے بھی احکام موجود ہے۔ اب کوئی عورت اگر پردے کا انکار کرے صراحتاً 100% یعنی کھلے طور پر اگر وہ اعلانیہ طور پر اگر وہ اس طریقے سے پردے کا انکار کرے، پردے کے احکام، تو وہ کافرہ بن جائے۔ بعض مرد حضرات بھی ایسے چھوٹے ہیں اور وہ دنیا کے اعتبار سے پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں، اپنی بچیوں کو اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتے، اور نارمل وہ مطلب نام ان کا مسلمانوں کا ہوتا لیکن نارمل وہ میروں کی طرح ہی گھومتے پھر رہے ہوتے۔ اس پہ کیا وہ دل میں رہنا چاہیے، اس پہ دین کو دکھا دینا چاہیے، دل میں رہنا، دل صاف رہا تو بس۔ بھائی آپ اس طریقے سے انکار نہیں، مطلب یہ ڈیڑھ گوشہ ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس کو یہ آپ کو کہیں پر کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہے موت کا ایک جھٹکا جو ہے ہمارا یہ سارا غرور، تکبر اور یہ پیسے کا گھمنڈ اور یہ دنیاوی علوم اور یہ دنیاوی پوسٹ اور دنیاوی جو منصب ہے، دنیا کی نوکری جو ہے، یہ پیسہ اور یہ پولیٹیکل سپورٹ، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہیں پر۔ قرآن کے جو واضح طور پر احکام ہیں ان کا انکار کرنا اور ان کا مذاق اڑانا جو ہے انسان کو کافر کر دیتا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں انکار کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن کے احکام کو نیگلیکٹ کر کے اپنے طور پہ خود سختہ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے پہلے تو جاننا ضروری ہے، جب بندہ جانے گا کہ یہ اس کا سورس کہاں ہے، کون سی حدیث سے یہ حکم آیا ہے، قرآن کی کون سی آیت سے یہ ثابت ہوا ہے، تو اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا۔ بھائی کوئی عالم اپنے طور پہ نہیں بتایا، کوئی مفتی اپنے طور پہ نہیں بتایا، یہ کوئی معاذ اللہ کوئی صحیح حدیث کی روایت نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں بلکہ قرآن کی ہے، واضح طور پہ کلیئر آیت سے یہ حکم ثابت ہوا ہے، اس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے احساس پیدا ہوگا۔ اس لیے سیکھیں، اور ہمارے علماء سے بھی ادب یہ گزارش ہے کہ رمضان میں جب لوگ آ رہے ہیں تو وقت دے رہے ہیں، اگرچہ 4 لوگ بیٹھے تو تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہیں تفسیر کا پروگرام شروع کیا جائے، لوگوں کو احکام بتائے جائیں، تاکہ کم سے کم قرآن کے اس برکت سے اور اس نور سے بندے منور ہو سکے، اور اس فیضان سے بندے جو ہے لوگ امت جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے یہاں شبینہ کر دیں رمضان میں، 2 رات میں، ایک ہی رات میں پوری قرآن، اور اس میں یاد رکھو تعلق اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھو اتنی تیز اسپیڈ سے قرآن پڑھنے کو علماء نے حرام لکھا، حرام۔ باہر شریعت میں مسئلہ اپنی طور سے نہیں بتا رہا، کسی باہر شریعت سے آپ دیکھ لیں، اتنی تیز رفتار سے قرآن پڑھنا ثواب نہیں گناہ ملتا، لیکن ہمارا شوق اور ہمارے لوگوں میں نہیں چاہتا ایک قرآن مکمل کریں۔ ہاں شوق اتنا ہی ہے
تو آپ بالترتیب آہستہ آواز سے پڑھیں. اب اس میں بھی پیچھے والے بھی کیسے وہ کونے میں 4 لوگ بیٹھے رہتے ہیں, ایک کونے میں 4 لوگ بیٹھے رہتے ہیں. جیسے امام سے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں تو وہ بھی دوڑتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں. کیا فائدہ ہے ایسی نمازوں کا؟ اور دوسری طرف پوری زندگی ختم ہو گئی, قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ معلوم نہیں, تفسیر معلوم نہیں. کم سے کم پورا رمضان گزرنے دو, کم سے کم سورہ فاتحہ کی تفسیر تو سمجھ لیں. اس کے بعد انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ رمضان میں انشاءاللہ کم سے کم کوشش تو کریں, شروع تو کریں. لیکن شوق ہمارے اندر نہیں ہے, بس نفلی کام ہو, بس ہم اس میں سدھرنے کی بات آ رہا ہے. اس میں ہماری غلطیاں اس میں سے نکالتے ہیں. اس میں سود کے احکام ہیں, اس میں شراب کے احکام ہیں, اس میں جوئے کے احکام ہیں, اس میں بیوی کی تربیت کے احکام ہیں, اس میں زنا کے مسائل ہیں, اس میں قبر آخرت کے حوالے سے ہے, اس میں آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے ہے, نیکی کی دعوت دینا, تبلیغ دین کرنا, یہ تمام احکامات ہیں. اب اس سے ڈر لگتا ہونا, ہمارے جو دل کے اندر جو چور ہے وہ پکڑے جاتا. ہم نے کیا بس سیریں کرنا, افطار کرنا, اچھے میٹھے کھلانا, بہت بڑے عاشق رسول کا تو بولنا, نامہ ہونا. اب انہوں بھی اسی میں خوش ہو جاتے, انہوں بھی اسی میں خوش ہو جاتے, پیسے خرچ کریں رمضان میں کچھ بھی تبدیل نہیں. 20-30 سال سے رمضان گزار ہے لیکن کچھ بھی ہمارے اندر تبدیلی علم اعتبار سے نہیں ہے. تو کوشش کریں اس کے حوالے سے انقلاب برپا کریں. اگر کوئی سن رہے ہیں تو اپنی مسجد کی سب سے گزارش کریں, حضرت سے ریکویسٹ کریں, حضرت ہمیں 10 لوگوں میں بیٹھتے ہیں, یہ رمضان میں تفسیر کا پروگرام شروع کرواؤ. جو بھی ہے ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے کوشش کریں گے. تو یہ نوجوانوں کے حوالے سے آپ کے اندر جب شوق ہوگا, دیکھو جس چیز کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ہوگی خود بخود وہ پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں آئے گا. ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو پروڈکٹ بھی بند ہو جائے گا. تو خاص کر اس کے حوالے سے آپ توجہ کریں. اب اذان کے حوالے سے کچھ فضائل اور کچھ مسائل وغیرہ آپ سن لیں انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری و مسلم میں ہے ایک روایت, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, جب اذان کہی جاتی ہے شیطان ہوش مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے. جب اذان پوری ہو جاتی ہے چلا آتا ہے, پھر جب اقامت کہی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے, جب پوری ہو لیتی ہے آ جاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے, کہتا ہے فلاں بات یاد کرو, بات یاد کروا جو پہلے یاد نہ تھی, کروا دیتا ہے جو پہلے یاد نہ تھی. یہاں تک کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی یعنی کتنی رکعتیں پڑی ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا. اب اس میں دیکھیں ہوش مارتا ہوا مطلب ہوا خارج کرتا ہوا. اس طریقے سے ہمارے ہوا خارج ہونے سے نزول پختہ ہمیں بولتے ہیں. تو اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا دوڑتا. جیسے کبھی کبھار چھوٹے بچے کو جب ہمیں مارتے تو ڈر کی وجہ سے وہ مطلب گھبراہٹ کی وجہ سے پیشاب کر لیتا, تو اتنا شیطان کو تکلیف ہوتی, اتنی زیادہ ڈر ہوتا اذان کی آواز سن کر. تو ہمارے گھروں میں شیطان ہے, جنات ہے. یہ شیطان جو ہے جنات جسے بولتے ہیں شیطان کی قسم, جنات ہے, آصف ہے, اثرات ہے, گھر میں بولتے نا. تو ان کو کیا بھی پیسے دینے کی ضرورت نہیں, کون سے ناریل کی بھی ضرورت نہیں, کون سے نیمبو کی بھی ضرورت نہیں, کون سے دھاگے کی بھی ضرورت نہیں. بس گھر میں اذان صحیح تجوید سے سیکھ کر اگر اذان کہی جائے تو فرمایا گیا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ جو پرابلمس ہونا ہے آج میرے آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے اس کا سولوشن بتا دیا. لیکن مطلب ہماری افسوس کی بات ہے کہ ہم معلوم ہی نہیں, ہمیں پرابلمس کا حل کہاں تلاش کر رہے ہیں. وہ صاحبان کے پاس جو اپنا بزنس کر کے بیٹھے ہیں گلی گلیوں میں, چوکوں پر اور اڈوں پر, کارنروں پر بیٹھ کر اپنا بزنس چلتا ہے, لیکن ہمارا معلوم تک بھی نہیں. خاص کر ہماری عورتیں, اگر ہماری عورتیں سن رہی ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کا پیچھا چھوڑیں. انہوں نے ہمارے گھروں کو برباد کیا, عزتیں برباد ہوئی, ایمان برباد ہوا, ہمارے فیملی لائفس برباد ہوئی, ہمارے سکون برباد ہوا, انہوں نے ہماری زندگیوں کو بگاڑا. ایسے ایسے غلط سلط باتیں کر کے نفرتیں ڈالی, خاندانوں میں ساس بہو میں نفرتیں ڈالی, میاں بیوی میں طلاقیں کرائیں. انہوں نے دیکھا
دورانی چٹانی میں دشمنیاں پیدا کی، نفرتیں پیدا کی، بس اپنا کاروبار چمکانے کے لیے کہیں گے، دھڑلے کے ساتھ کہیں گے کہ کسی نے جادو کروا دیا، اس پر کئی مرتبہ میں نے کلام کیا، تو ان سے پیچھا چھوڑے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے اندر کیا بھی طاقت نہیں ہے، نہ یہ صحیح بتا سکتے ہیں، یہ صرف تکے مارتے ہیں، یہ رینڈملی کچھ باتیں بولتے ہیں جو آپ کو صحیح لگتی ہیں۔ آپ بھی اگر آپ کسی طریقے سے وہ خود، مطلب یہ آسان سی بات ہے، اگر وہ بتا کر کچھ حاصل کر لیتا تو وہ خود پرائم منسٹر، چیف منسٹر بن جاتا، کروڑ پتی بن جاتا، لیکن وہ 10-10 روپے کے لیے، 20-20 روپے کے لیے، 100-100 روپے کے لیے آپ سے ترس رہا، اور وہ ہے بھی ایسا کہ نہ یہ وقت کی نماز پڑھ رہا، سگریٹا پیتے ہوئے، گانجا پیتے ہوئے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ اسے نماز کے حکام معلوم ہے، نہ وہ عورتوں سے پردہ کرتا ہے، اتنی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے سے کیسا فیض لینے جا رہے ہیں آپ؟ ان چیزوں سے باہر نکلیں اور خاص کر اپنی عورتوں کو سمجھائیں اور ان کو تاکید کریں، ان کو معلوم کریں۔ کبھی کبھار معلوم ہی سنیں ہوتا مردوں کو، کیونکہ بازار جاتے ہوئے تو بولتے ہیں، وہ جاتے 4-5 صاحبہ کے پاس بولتے کٹ بولتے وہ صاحب، بعض میں ہم بولتے حضرت میں کہا تو بولتے کیا، پوچھتے بھی، وہ تو اچھا بولنے والا ہے تو بولو کام تو کٹ بولنا پڑے۔ اب ہمیں اجتماع کی دعوت دیں، اب آتے بھی ہو، اب ان کو یہ سب چیزیں پسند نہیں آتی، بہرحال اللہ آسانی فرمائے۔ تو اس کو فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کر یہ بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے، یعنی اسے اذان کی آواز نہیں سنتا، اتنا دور چلا جاتا ہے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے بھاگ آتا ہے۔ اب غور کرو، بعض ایسے ہمارے مسلمان بھائی بھی رہتے، مسجد کے کٹے کے پاس بیٹھتے، آس پاس بیٹھتے، موبائل استعمال کرتے رہتے، جیسے اذان کی آواز آتی فوراً نکل جاتے دور، یا پیچھے چلے جاتے، دوسری گلی میں چلے جاتے کہ حضرت آئے بھائی ان لوگ نماز کو بلا لے کرتے کہ بازو کا کوئی یہاں دماغ خراب کرتا چکے۔ غور کر لیا اذان سن کر کون بھاگتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان خود ہمارے سے حیرت کرتا بھی کہ میرے سے بڑا شیطان معاملہ تھا، اللہ نہ کرے، تو شیطان بھاگتا ہے۔ تو اگر کسی کو بعض ایسے بھی گھر میں ہوتے ہیں جو اذان کی آواز جو آس پاس، اگر گھر کے آس پاس، مسجد کے آس پاس گھر نہیں رہتے، جان جو بھیڑ ہے اذان کی آواز ہوتی ہے، دور رہتا دیکھو ذرا، اب یہ نادانی ہے، دور کون بھاگتا اذان کی آواز کو؟ شیطان۔ جو مومن ہوتا جس کے اندر اللہ رسول کی محبت ہوتی، وہ اذان سے محبت کرتا، تو یہ خود بخود دیکھ لیں کہ جہاں جہاں جس کسی کو بھی اذان سے نفرت ہو رہی ماں اللہ، تو وہ شیطان ہے۔ اور بعض آج کل ایسے بھی نکلے ہیں سیاسی لوگ جن کو اذان سے تکلیف ہو رہی اور اذان بیان کرنے کے حوالے سے بڑے پروپیگنڈے چل رہے، تو یہ 1500 سال ہو گئے، یہ ہمارا چیلنج ہے، جب سے اذان شروع ہوئی ہے پوری کائنات میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اذان رکی، پوری دنیا میں اذان جاری ہے۔ زندہ چلو بات آئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے اذان کہاں شروع ہوتی معلوم آپ کو؟ انڈونیشیا کے آس پاس کے علاقے جو ہے وہاں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، پانی کے اندر جو پہاڑ وغیرہ ہوتے جزیرے بولتے ہیں، تو وہاں سب سے پہلے اذان شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہاں اذان شروع ہوتے ہوتے انڈیا اور ملیشیا میں ہوتے ہوتے ہندوستان بنگلہ دیش کی طرف آتی، اس کے آس پاس ہوتے ہوتے پاکستان میں سرکولیٹ ہوتی فجر کی اذان، اس وہاں ہوتے ہوتے مکے مدینے، اور اس کے بعد یوروپ، امریکہ، افریقہ کے جنگلوں سے ہوتے ہوتے اس کے بعد یوروپین کنٹریز میں جاتے جاتے یہاں تک کہ وہ افریقن کنٹریز کے جنگلوں میں ابھی نہیں پہنچی ہوتی، انڈونیشیا میں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی۔ اسی طریقے سے چکر ایسے ہی چلتا رہتا 24 آورس، جب سے اذان شروع ہوئی ہے ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان رکی ہوئی ہو، مسلسل اذان جاری ہے، اللہ رسول کا نام پوری آسمان کی فضاؤں میں گونجتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں ہے، کائنات میں کوئی بھی ایسی آواز نہیں ہے ایک سیکنڈ جہاں پر اذان کی آواز نہ گونجتی پوری دنیا میں۔ اسی طریقے سے اب وہاں ابھی ظہر کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، عصر کا شروع ہو گیا تھا، اور وہاں عصر کا وقت ابھی نہیں ختم ہوا تھا، مغرب کا وقت یہاں شروع ہو جاتا۔ اسی طریقے سے یہ سرکل ایسے ہی چلتا رہتا۔ یہ قرآن کی نسبت ہے اور اسلام کی حقانیت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے، سب سے زیادہ تعریف، یعنی اس میں گواہی دی جا رہی کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے جو قرآن کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے
آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، اور ایسا بلند فرمایا کہ 1500 سال ہو گئے، آج تک بھی ایک سیکنڈ بھی کائنات کا گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر میرے آقا علیہ السلام کا نام نہ گونجتا ہو۔ اتنی بڑی شان صرف آقا علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ اذان روکنے کی کوشش لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ رکی ہے نہ رکے گی۔ تو اس کے حوالے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر جب پوری ہو لیتی ہے تو آ جاتا ہے اس کے بعد اقامت کے حوالے سے بھی، تو شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آ کر خیال ڈالتا ہے، اذان ہوگی، اقامت ہوگی، پھر آتا واپس، پھر واپس آنے کے بعد خیالات ڈالتا نماز میں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے خیالات آنے کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک عالم دین نے فرمایا کہ اس بندے کو زیادہ ثواب ملے گا کہ اگرچہ اسے خیالات ستا لے، اگرچہ اسے بہت زیادہ وسوسے آ لے، تو بھی انہیں نماز پڑھا، لذت کے لیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھا، تو اسے زیادہ ثواب ملتا۔ تو اس کے حوالے سے ہر ایک کو وسوسے آتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے آنا، ایک ہوتا ہے لانا۔ یہ خود بخود آگے تو اسے آپ کو توجہ نکالے۔ اس کے بھی علماء نے ٹیکنیکس بتائے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ ہو، اس طریقے سے تھوکنے کے بارے میں رائٹ سائڈ، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید لیفٹ سائڈ میرے ذہن، لیفٹ یا رائٹ، لیفٹ سائڈ فرمایا گیا کہ 3 بار تھوکے، مطلب ایکچولی تھوکنا نہیں ہے، صرف تھو کرنا ہے۔ اور مسجد میں اگر اس طریقے سے کریں گے تو لوگ آپ کو ماریں گے، تو صرف اس طریقے سے لیفٹ سائڈ آپ کو 3 مرتبہ اگر آپ کریں گے تو یہ فرمایا گیا کہ اس سے جو ہے شیطان کے وسوسے کم سے کم آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے وضو صحیح کرنا ہے، ہمارا وضو کرنا ہے، ہمیں آدھا نہیں، ہستی نہ ابھی پورے فولڈ بھی نہیں کرتے، پورے مطلب پولیو سمیت ہونا ہے، آدھا سارا وضو کر کے آئیں گے تو بھی وسوسے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز سے تھوڑی دیر پہلے آ جائیں۔ اب 3 گھنٹے میں ایک کام کر رہا تھا، فوراً آپ کو 1-2 سیکنڈ کے بعد فوراً وضو کر کو اگر آپ نماز شروع کر دیں گے تو 3 گھنٹے جو مسلسل کام کر رہا تھا میں، تو وہی نماز میں بھی خیال آتا۔ اسی لیے تو پہلے ہی سے 10-15 منٹ پہلے ہی اگر آپ آ کر اگر نماز کے لیے انتظار میں اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود آپ کو نماز میں جو ہے کم سے کم آپ کو وسوسے آئیں گے۔ تو کچھ مسائل آپ سماعت فرما لیں۔ وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، قبل از وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اثناء اذان پہ وقت آ گیا تو اعادہ کی جائے۔ تب یہ بہت سارے جو ہمارے مساجد کے جو مؤذنین ہوتے ہیں، بڑی ہی معذرت کے ساتھ اگر میری بات بری لگے تو معاف کریں، اب ان کو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اذان کا ٹائم کب ہو رہا۔ 2-3 مساجد میں ایسا میں خود پریکٹیکلی دیکھا ہوں کہ اذان کا ٹائم جو ہے 8 بجے شروع ہو رہا ہے عشاء کا، 7:45 کو جماعت اذان ٹائم شروع ہو رہا ہے، 7:50 کو یا 7:55 7:56 ایسا شروع ہو رہا ہے، 7:45 کو اذان دے رہے بولا کیا ہوتا ہے، یہاں اپنے خود میں نہیں آتے، یہاں اپنے کمرے میں اس کے ساتھ میں خود میں نہیں آتے، تو شام کو مغرب میں پڑھے چھوٹے عشاء میں بھائی سسٹم ہوتا ہے، رولس ہوتے ہیں اس کے بھی، یا اپنی طرف سے نہیں۔ دکان میں ہر جگہ بھی کہیں تو بھی رہتے ٹائمنگس وغیرہ آپ وقت سے پہلے جا کو اگر کر لیں گے تو ڈاکٹر کے پاس کہیں بھی رہتے، مطلب ہمارے دین کا بھی ایک سسٹم ہوتا اور اس میں وقت کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، یہ اسی کتاب میں مسئلہ لکھا گیا ہے کہ اذان بھی وہی کہے جو جماعت اور امامت کرتا ہو، کیونکہ اسے نماز کے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکثر جو ہے کم سے کم وہ ہے بھی اس مسائل کو معلوم کرے۔ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا، ہمارے مؤذن کون بنتے ہیں تو پوری زندگی دوسرے کام میں کر کے ریٹائر ہو گیا، طاقت نہیں ہے تو وہ آ کر مؤذن بنے گا، یہی حالت ہوگی۔ مسئلہ سماعت فرماؤں سے یہ ہے کہ وقت ہونے کے بعد اذان کے مکمل وقت ہو جائے، اس کے بعد اذان شروع کرے۔ یہ قبل از وقت کہی گئی، یعنی ابھی اذان کا وقت شروع ہوا نہیں، نماز کا وقت شروع ہوا نہیں، اب ہمارے پاس جو ایپ ہے وہ ایپ استعمال کریں، لوکیشن کے اعتبار سے ڈال دیں، معلوم ہو جاتا تو اس کے بعد آپ اذان کہیں۔ خاص کر فجر کا وقت اور مغرب کا وقت یہ کچھ ناسک اوقات ہوتے ہیں، اس میں خاص کر آپ دیکھیں، معلوم کریں، اس کے بعد اذان کہیں۔ تو جتنے لوگ اذان دینے کا شوق رہتا نا تو یہ سب مسئلے سیکھنا ہو اور فضیلت سن لیے کہ اذان دینے کی فضیلت ہے کہ لیکن اس کی فضیلت بھی سننے کے لیے اور پانے کے لیے ہمیں مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ تو پہلے وقت کو نے دو، اس کے بعد آپ اذان کہیں۔ اب اس میں اگر
اذان تمہیں شروع کر دیے، وقت نہیں ہوا تھا لیکن اذان ہوتے ہوتے وقت بھی ہو گیا، تب بھی اگر لفظ اللہ اکبر بھی اگر وقت سے پہلے پہلے دیے اور پوری اذان جو ہے وقت کے بعد دیے، تب بھی اذان نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ 7:55 کو عشاء کا وقت شروع ہو رہا سو کتنے بجے 7:55 تمہیں ایگزیکٹ 7:53 یا 7:54 کو شروع کرے اذان اور وہ ہوتے ہوتے 7:57 ہوگی، شروع کرے اس کو وقت سے پہلے تو بھی اذان نہیں ہوتی. پورا 7:55 ہو جانا اس کے بعد اذان ہونا، یعنی لفظ اللہ اکبر بھی اگر تمہیں وقت سے پہلے بولے باقی پوری اذان تمہیں وقت کے بعد دے رہتا، لیکن اللہ اکبر بھی اگر وقت سے پہلے دیے تو بھی اذان نہیں ہوتی. وہی چیز سمجھا رہے، سنو وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، قبل از وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اثناء اذان میں وقت آ گیا تو اعادہ کی جائے. ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ قبل از وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اثناء میں یعنی اسی دوران اذان میں وقت آ گیا، دونوں صورتوں میں اعادہ کی جائے. دونوں صورتوں میں اذان کو ریپیٹ کرنا اس میں بولے. اذان کا وقت مستحب وہی ہے جو نماز کا ہے، یعنی فجر میں روشنی پھیلنے کے بعد اور مغرب اور جاڑوں کی ظہر میں اول وقت اور گرمیوں کی ظہر اور ہر موسم کی عصر و عشاء میں نصف وقت مستحب گزرنے کے بعد، مگر عصر میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے وقت مکروہ آ جائے. اور اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز ہوئی تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے اندر اگر اذان دے دیے تو اس میں کیا بھی پرابلم ہے، لیکن اس میں بہتر مستحب وقت دیا گیا. جیسے فجر کے وقت میں فرمایا گیا کہ تھوڑا ذرا اجالا اگر ہو گیا تو انشاءاللہ تھوڑا اگر اجالا ہو گیا تو تب فجر کی اذان اور نماز پڑھی جائے. اذان بھی تھوڑا ذرا اجالا ہونا، لیکن اتنی تاخیر بھی نہیں کہ آپ سوال کیے ہو جائے. بہرحال اور باتیں انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ہم سنیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مانی کی کہیں اس میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا